اسفری نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آیت مذکورہ بالا میں لرادک الی معاد سے مراد ہے کہ اللہ پھر آپ کو مکہ پہنچا کر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4773۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے گمان و خیال میں وہ آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو کہ سو کسی کو نہیں معلوم جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لیے جنت میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4779۔ ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک وکار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان و خیال پیدا ہوا۔ اللہ کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی، ان کا کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ سو کسی نفس مومن کو معلوم نہیں جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا جنت میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یہ بدلہ ہے کہ ان کے نیک عملوں کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4780۔ ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فلیح نے، کہا مجھ سے میرے والد نے، ان سے ہلال بن علی نے اور ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس سے دنیا اور آخرت میں تعلق نہ رکھتا ہوں۔ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو کہ نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہے، بس جو مومن بھی مرنے کے بعد ترکہ مال و اسباب چھوڑے اور کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے، اس کے عزیز و اقارب جو بھی ہوں اس کے مال کے وارث ہوں گے۔ لیکن اگر کسی مومن نے کوئی قرض چھوڑا ہے یا اولاد چھوڑی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4781۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہم ہمیشہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو کہ یہی اللہ کے نزدیک سچی اور ٹھیک بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4782۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے خیال میں یہ آیت حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4783۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں جمع کر رہے تھے تو مجھے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی۔ میں وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا۔ آخر وہ مجھے خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی، جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مومن مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی، اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4784۔ سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو آپ کے ساتھ رہنے یا آپ سے علیحدگی کا اختیار دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس میں جلد بازی سے کام لو، اپنے والدین سے بھی مشورہ کر سکتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی تھے کہ میرے والد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے آخر آیت تک۔
میں نے عرض کیا لیکن کس چیز کے لیے مجھے اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ میں اللہ، اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4785۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اور آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے رہے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4787۔ حشام نے اپنے والد سے سن کر بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جو عورتیں اپنے نفس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کرنے آتی تھیں، مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی۔ میں کہتی کہ کیا عورت خود اپنے کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان میں سے جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا اس میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4788۔ عاصم احول نے خبر دی، انہیں معاذہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی کی باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتے تو جن کی باری ہوتی ان سے اجازت لیتے تھے۔ معاذہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ایسی صورت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ عرض کر دیتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو اپنی باری کا کسی دوسرے پر ایثار نہیں کر سکتی۔ اس روایت کے مطابق عباد بن عباد نے کی، انہوں نے عاصم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4789۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم اتارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4790۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو قوم کو آپ نے دعوت ولیمہ دی۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اٹھ جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا، اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی بیٹھے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے اندر جانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں، تو آپ اندر تشریف لائے۔ میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازے کا پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد آیت مذکورہ بالا نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4791۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت یعنی آیت پردے کے شان نزول کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھیں تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمِن وَرَاءَ حجاب تک۔ اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4792۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد بطور ولیمہ گوشت اور روٹی تیار کروائی۔
اور مجھے کھانے پر لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ پھر کچھ لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے، پھر دوسرے لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے۔ میں بلاتا رہا، آخر جب کوئی باقی نہ رہا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کوئی باقی نہیں رہا جس کو میں دعوت دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب دسترخوان اٹھا لو، لیکن 3 اشخاص گھر میں باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے جا کر فرمایا، السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنی اہل کو آپ نے کیسا پایا؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں کے سامنے گئے اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا اس طرح سب سے فرمایا، اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح جواب دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 آدمی اب بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف پھر چلے گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد میں نے یا کسی اور نے آپ کو جا کر خبر کی کہ اب وہ تینوں آدمی روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس تشریف لائے اور پاؤں چوکھٹ پر رکھا۔ اب آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر۔ کیا آپ نے پردہ گرا لیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4793۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلیں۔ وہ بہت بھاری بھرکم تھیں، جو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سودا، ہاں خدا کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی، دیکھیے تو آپ کس طرح باہر نکلی ہیں۔ بیان کیا کہ سودا رضی اللہ عنہا الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہا نے داخل ہوتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے باتیں کی۔ بیان کیا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ ہڈی اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے قضائے حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4795۔